بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کتاب البیوع، خرید و فروخت کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا، اور مجھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میں انصار میں زیادہ مالدار انسان ہوں، تو میں آپ کو اپنا آدھا مال تقسیم کر دیتا ہوں، آپ اس کو لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، تو ونظر ای زوجتیہ حویت نزلت لک عنہا، جو بیوی تو پسند کرے میں اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت ختم ہو جائے فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، تو اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر کوئی بازار ہے تو اس کی رہنمائی کریں۔ آپ سعد بن ربیع نے فرمایا کہ یہ قینقاع کا بازار ہے۔ آپ اس میں گئے اور تجارت کی، اور جب واپس آئے تو آپ کے ساتھ پاس کچھ پنیر تھا اور کچھ گھی تھا۔ اس طرح روز جاتے رہے اور تجارت کرتے رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس انداز سے کہ علیہ اثر الصفرہ، ان کے لباس پر زرد خوشبو کا رنگ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا حل تزوجت، کہ اے عبد الرحمن بن عوف کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ فرمایا کہ کس سے نکاح کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ آپ نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زینۃ نواۃ من ذہب او نواۃ من ذہب، ایک گٹھلی برابر سونا، یا یہ کہا کہ سونے کی ایک گٹھلی اس کا حق مہر طے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری کے گوشت کو اس کو پکا کر اس کا ولیمہ کر دو، یہ کم سے کم ولیمہ ہے، اس سے کم بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ولیمہ کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب نکاح کیا تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی سادگی سے نکاح کیا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا، نہ آپ کو اس میں شرکت کے لیے تکلیف دی گئی۔ معلوم ہوا کہ نکاح کو انتہائی سادگی کے ساتھ چند گواہوں کو لے کر نکاح کی جو اپنا نکاح کا جو رسم ہے، اسلامی رسم، اس کو انجام دینا چاہیے۔ نکاح کے لیے بہت بڑی بارات لے کر جانا، اور جو بیٹی والا ہے اس کے لیے مسائل پیدا کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح اور رخصتی کی گائیڈ لائن دیتا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد انسان ولیمہ کرے، ولو بھی شاطن، چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے دعا کر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔